بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیان۔ روایت میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 160 برس کی ہوئی، اور اللہ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی بھی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عیس اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ عیس کے بعد پیدا ہوئے۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق نے عیس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا۔ اور ان کی ماں نے کہا تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی، وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات سے عذر کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور حضرت عیس کو حضرت اسحاق بہت چاہتے تھے۔ وہ اکثر شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق نے عیس علیہ السلام سے کہا، آج ایک بکری یا ہرن شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تجھ کو پیغمبری دے۔ یہ سن کر عیس اپنا تیر و کمان لے کر شکار کے واسطے باہر نکل گئے، اور ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا، اپنی بکری جو موٹی تازی اور فربا ہے اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا دو تاکہ وہ تم کو دعائیں دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق تو آنکھوں سے معذور تھے، کباب کی بو پا کر کہنے لگے، یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا، عیس لایا ہے۔ فرمانے لگے، ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب حضرت اسحاق ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا، یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجئے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا، یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کر۔ اس کے بعد حضرت عیس شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ہیلہ بنا کر یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب کو بہت چاہتی تھیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیس سے کہا، اے عیس، تیری دعا تیرے بھائی یعقوب نے لے لی۔ عیس نے اس بات کو سنا اور طیش میں آ کر کہا، میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا، یعقوب کو مت مار، میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق نے حضرت عیس کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے حضرت عیس کی اولاد بہت بڑی، مغرب اور اسکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ اب جس شہر کا نام روم ہے اسی کو استنبول بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا، اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف ہے، اور ان کی اولاد بہت ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سائرہ خاتون کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ مبادا عیس مجھ کو مار ڈالے گا۔ اس خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپتے رہتے تھے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو، کیونکہ وہ وہاں کا بہت رئیس اور مالدار ہے، اور اسی کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بجا لانا اور یہاں مت رہو، اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے رات ہی رات میں نکل کر ملک شام روانہ ہوئے، اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب کا دوسرا نام
اسرائیل رکھا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات میں سفر طے کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی، اور یعقوب کا نام بسبب عقب ہونے اپنے بھائی عیس کے ہوا، اور یہ پورا حال تو رات میں بھی مرقوم ہے۔ پس دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ بھی معلوم ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے جب ماموں کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب کو بہت تسلی و تشفی بھی دی اور کہا تم یہاں رہو، اور ان کے ماموں ان سے بہت پیار محبت بھی کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دیں، اور یہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب کی سن کر ان کے ماموں نے کہا تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی تم سے شادی کیوں کروں؟ دین یا مہر کہاں سے دو گے؟ جبکہ مجھے دولت چاہیے۔ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ہاں ایسا ہو سکتا ہے میں چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کر دوں گا۔ یہ بات سن کر ماموں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے لیے تو مناسب راحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب کی فرمائش کو ان کے ماموں نے منظور کیا، اور ان کے مابین یہ شرط ہوئی کہ یعقوب 7 سال تک میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کرے گا۔ جب 7 سال پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 سال پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ راحیل کی شادی کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی جس کا نام لیا تھا شب کو خلوت میں حضرت یعقوب کے سپرد کر دیا، حالانکہ شرط راحیل کی تھی۔ حضرت یعقوب نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے راحیل کی بات کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب سے کہا ہماری قوم کا دستور ہے پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہم نہ کریں گے تو لوگ ہم پر تانے کسیں گے کہ دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی تو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور چھوٹی کو بیاہ دیا ہے۔ یہ بڑی عیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راحیل سے شادی ہو پھر تم کو 7 سال تک بکریاں چرانا ہوگی، اور 7 برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو اپنے نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ اور یہ حکم اس زمانے میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا، اور اب شریعت محمدیہ میں بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، چونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے قوانین قیامت تک کے واسطے کارآمد ہیں، اور اس میں کسی وقت بھی کوئی ترمیم اور تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ اور 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نزول توریت تک تھا۔ قرآن مجید میں 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں جمع کرنا حرام ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا اور نہ جمع کرو 2 بہنوں کو مگر آگے جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے۔ پس یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان کی 7 برس اور بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی شادی راحیل سے ہوئی، اور ان کے ماموں نے کثیر مال اور دولت دے کر دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ بی بی لیا کے بطن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام یہ ہیں دوبن، شمون، لاوا، یہودا، اسخارا، زبلون، اور یہ نام توریت میں بھی ذکر ہیں۔ اور ایک مدت تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی، اور ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفا تھا، اسے حضرت یعقوب کی خدمت میں دے دیا۔ اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، وان اور تفتان۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر رش کر کے حضرت یعقوب کو ایک لونڈی دی، اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان کا نام رکھا کاوا اور بشرا۔ پھر کچھ روز بعد بی بی راحیل سے حضرت یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی اور حسن جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف کے سمیت کل 11 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب اپنے تمام بیٹوں میں یوسف سے زیادہ پیار کرتے تھے اور انہی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے تھے۔
اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اسی وقت ہوئی جب حضرت یعقوب کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21-22 سال ہو چکے تھے، اور حضرت یعقوب کو اللہ نے مال اور دولت بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی والدہ محترمہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مشرف ہوں۔ پس حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے اجازت لی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی اور مال اسباب بھی بہت دے کر دونوں بیٹیوں کو ان کے ساتھ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کو اور ان کے بچوں اور بہت مال اسباب اور بہت سے مویشی لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں اندیشہ غالب تھا کہ عداوت اور غصہ عیس کے دل سے نہ گیا ہوگا، شاید مجھ کو مار ڈالے۔ انہی فکروں میں پورا سفر طے کرنے کے بعد شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت عیس میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے میں ہی ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر یعقوب نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا یہ عیس کا ایک غلام تھا اور اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام چلا گیا تھا، یہ سب مال اسباب اسی کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ جب بکریوں کے صاحبان حضرت عیس کے پاس پہنچے تو عیس نے ان سے پوچھا یہ بکری خانہ کس کا ہے؟ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا یہ عیس کا غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ عرصہ پہلے گیا تھا اسی کا ہے۔ جب عیس نے یعقوب کا نام سنا تو رونے لگے۔ عیس کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے اور وہ مجھے اپنی جان سے بھی پیارا ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام تو ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں عیس کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب نے دور سے دیکھا کہ عیس بہت ہی رو رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب اپنے قافلے سے الگ ہو کر عیس سے بغل گیر ہوئے اور گود میں لے لیا، اور دونوں بھائی زاروں کو تار رونے لگے۔ ان وجوہات کی سبب آج یہیں منزل کر لی، پھر دوسرے دن گھر تشریف لے گئے، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بنیامین رکھا۔ بعد پیدائش ہونے کے ان کی ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیہ نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیہ اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہونے کے بعد اللہ نے پیغمبری عنایت فرمائی، تب کنعان میں بہت مخلوق خدا ان پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی، اور جب عیس کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور عیس نے کہا بھائی مجھے یہاں ایک مدت گزر گئی اور غریب ہی رہا ہوں، اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اسی جگہ رہے ہو، اب تم یہاں بود و باش اختیار کرو، اور تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو، اور میں کسی دوسری جگہ جا کے رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیس یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے جس کو اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا، اور بستی بھی انہی کے نام سے آباد ہوئی، اسی واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں، اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا، اور جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب کی سب وہیں رہیں، اور ان کی اولاد کی بہت کثرت ہوئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عیس کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں۔